حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ حکایات سے بہت اعلیٰ درجے کے مفید مضامین برآمد فرماتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا کوے کو ذبح کرنے کے بارے میں جو جس مضمون کی طرف چلے گئے ہیں، تو یہ تھا کہ کوا جو ہوتا ہے یہ لمبی عمر والا وہ ہے، پرندہ ہے، اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ کہاں کہاں ایسے لمبی عمر کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے لمبی عمر چاہیے۔ فرمایا لمبی عمر چاہنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ عمر کا صحیح چیزوں میں استعمال ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں کھجوریں تھی چند ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اس کو اتنا شوق ہوا کہ وہ کھجوریں کھا کے شامل ہونا چاہتا تھا، یعنی جہاد میں، تو انہیں کھجوریں گرا دی کہ اتنا فرصت کس کو ہے کہ اتنا وقت انتظار کرے۔ کھجوریں گرا کے جو ہے نا مطلب وہ چلے گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے، ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا اور جہاد کے دوران شہید ہوئے۔ تو فرمایا گیا کہ خوش قسمت ہے، یعنی تھوڑے وقت میں بہت کچھ پا لیا، یعنی ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن جنت پہنچ گئے۔ یہ تھوڑی عمروں کی بات ہی ہے، مطلب تھوڑی عمر ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنی سعادت مندی۔ اور ایک آدمی 100 سال عمر پا لے لیکن سارا گناہوں کے اندر غرق ہو، تو یہ کتنے خسارے کی بات ہے۔ یہ جو عمر یہ لمبی عمر پا رہے ہیں برا انسان اگر، تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جتنے عمر اس کی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ گناہ ہوں گے اس کے۔ تو یہ تو اپنے لیے گڑھا کودنے والی بات ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر نیک آدمی ہے تو لمبی عمر اس کے لیے نعمت ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تک دعوت دیتے رہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ عمر، تو اس طرح بذات خود عمر کا لمبا ہونا چھوٹا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے استعمال کا ہے کہ استعمال کس طرح ہو رہا ہے، آیا صحیح چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، غلط چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ابلیس کی مثال دی کہ ابلیس نے اللہ جل شانہ کی معرفت کو حاصل کیے ہوئے، مطلب یعنی اللہ پاک کی معرفت اس کو حاصل تھی، تبھی تو یہ کیا کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے فیصلہ نہیں فرماتے، تو اس حالت میں کہ اللہ اسے ناراض ہے، لعنت کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا لے لو، مہلت دے دی۔ اب جب مہلت اس کو مل گئی تو پھر کیا کہتے ہیں، اب اصل اس پہ آئے کہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، ان کو تجھ تیرا نہیں بننے دوں گا، تو ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مگر تیرے چنے ہوئے لوگ، اللہ پاک نے فرمایا ہو گئی بات، جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو تیری بات مانیں گے تجھ سے اور تیرے متبعین سے جہنم کو بھر دوں گا۔
تو اب دیکھیں اس نے جو یہ کہہ دیا، اب آدم علیہ السلام نے تو رو رو کا توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، تو حضرت فرمایا کاش یہ بھی توبہ کرتا، لمبی عمر نہ مانگتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو بات ہے کہ انسان کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ ٹارگٹ بہت عام ہے، نیت جس کو کہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا اول تو نیت صحیح کرنی چاہیے، پھر اللہ پاک سے وسائل مانگنے چاہیے۔ نیت میری صحیح ہو کہ میں اللہ پاک کا بن جاؤں۔ آج ایک یہ بڑی اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ مانگنا چاہیے۔ ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ مانگنا چاہیے، یہ بہت زبردست بات فرمائی۔ وہ ایک ہمارا شعر بھی ہے نا، نہ آہ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں، خدا سے ہاں خدا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا وہ اصل میں خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں، اصل میں یہی والی بات ہے کہ انسان کو اللہ سے اللہ مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے، وہ موڈ میں آ گئے، بادشاہوں کا موڈ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک تو بٹوں نے بھی اس طرح کیا تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، پتہ نہیں اچانک اس کو جوش آیا، وہ جو کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ اس نے اتار کر جو مطلب موجود تھے جلسے میں ان کی طرف پھینک دیا، اور لوگ اس پہ جھپٹ پڑے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن کے ہاتھ میں آ گئے تو آج سارے جنتی ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب تماشے ہوتے ہیں، تو بادشاہوں میں ذرا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے اس وقت وہ اس کا ہے، جو جس چیز پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے۔ اب جس کے سامنے جو تھا وہ نے اس پہ آج کسی کے سامنے پلیٹ تھا، اس نے پلیٹ پہ، کسی کے سامنے جگ، کسی کے سامنے فانوس، کسی کے سامنے پردے، کسی کے سامنے کرسی، کسی کے سامنے میز، مطلب جس چیز پر بھی لوگوں کا درباری جتنے بھی تھے سارے وہ ہاتھ رکھتے گئے اور ان کے ہوتے گئے قانوناً، کیونکہ بادشاہ نے اعلان کیا تھا۔ ایک باندی کڑی تھی، وہ بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا پگلی، یہ پنکھا تو بعد میں بھی چل سکتی ہو، ابھی لے لو جو لینا چاہتی ہو۔ تو کہا بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ کسی جگہ رکھا ہوا ہے، تو دیکھا کہ بادشاہ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا واقعی تو بڑے ہوشیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ روٹ لے لیتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ جل شانہ ہی سب چیزوں کے مالک ہے، لہذا تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ کی ساری چیزیں تمہاری ہو جائیں گی۔ نہ آہ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ نہ میں دکھوں کا پرستار ہوں، نہ میں تعریفوں کا پرستار ہوں، تعریفیں چاہتا ہوں، میں تو صرف خدا چاہتا ہوں، اور وہ بھی خدا کے لیے چاہتا ہوں، یعنی اب کوئی اور مقصد نہیں ہے، کیونکہ خدا کا چاہنا بھی اپنی دنیا کے لیے ہو سکتا ہے نا، خدا کا چاہنا بھی دنیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ میرے سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، اس کے لیے بھی تو خدا کو چاہ سکتے ہیں نا، کہ نہیں خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے،
اور ہر کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے جس سے میکسیمم فائدہ ہو. تجارت جو انسان کرتا ہے تو تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسی تجارت ہو جس سے میکسیمم نفع ہو. یہی ہوتا ہے نا. تو میکسیمم نفع کے لیے پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز میں میکسیمم نفع آئے. تو اب یہاں پر اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو میکسیمم فائدہ میں اپنے زندگی سے کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میرے پاس محدود عمر ہے، جتنا بھی ہے اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہے تو محدود، ختم ہونے والے. محدود مال ہے، محدود جان ہے. ہاں جی، اس میں میکسیمم کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ اس سے میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ بڑا زبردست ٹاپک آ گیا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی، میں اس سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو میکسیمم جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے ٹارگٹ اسپیسیفائی کرنا چاہیے اور پھر مینز تلاش کرنے چاہیے. سائنس کا تھرموڈائنامکس ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس، جس میں کسی بھی سورس سے انرجی حاصل کرنے کے لیے سنک کا ہونا ضروری ہے. بغیر اس کے آپ اس سے انرجی نہیں حاصل کر سکتے. ہاں جی، مثلا سمندر میں بہت زیادہ پانی ہے، اس پر ڈیم بن سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ سنک نہیں ہے، وہ خود سنک ہے. ساری دنیا جہاں کا پانی جو آ رہا ہے وہ سمندر میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے بھی پانی کا جو سورس ہو اس کو ناپا جائے گا سمندر کے لحاظ سے، فلو کو دیکھا جائے گا تو اس کے حساب سے اس میں انرجی ہوگی. تو جب یہ والی بات ہے تو سنک جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ویسٹیج ہوگا، لیکن ویسی ویسٹیج کی وجہ سے کام بھی چل رہا ہوگا، کام بھی اسی کی وجہ سے ہوگا. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے جو وسائل ہیں ان کو جب استعمال کریں گے تو اس میں کچھ ویسٹیج ہوگا، لیکن اس ویسٹیج کو کم سے کم کیا جائے گا اور فائدے کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا. میں کیسے بتاتا ہوں؟ مثلا آپ کہتے ہیں جی میرے 24 گھنٹے ہیں، مجھے 24 گھنٹے ذکر کرنا چاہیے تاکہ میکسیمم فائدہ حاصل کر لوں. آخرت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے استعمال کرنے کے لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے. آرام نہیں کریں گے تو صرف 1-2 دن ہی کر سکتے ہو، اس کے بعد ختم، اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم. یہ ہمارے لیے، اس میں ہم انجینئرنگ میں یہ پڑھتے تھے فٹیگ. تو فٹیگ جو ہے نا مطلب اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام بار بار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ ایسا کنڈیشن اس کی آ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ استعمال نہیں ہو سکتا. مثلا یہ انگلی ہے،
میں اگر اس کو اس طرح کر لوں تو کہتے ہیں کہ اگر میں 1 منٹ اس طرح کر لوں پھر 10 سیکنڈ کے لیے اس کو ریسٹ دے دوں، پھر اس کے بعد 1 منٹ کروں، پھر 10 سیکنڈ کے لیے ریسٹ، پھر 1 منٹ کر لوں، پھر 10 سیکنڈ کے لیے ریسٹ کر لوں، تو بے شک میں سالوں کرتا رہوں تو ہو سکتا ہے، اگر میں جاگتا رہوں تو پاسبل ہے، کیونکہ اس میں پریپیئر ہو جاتا ہے وہ 10 سیکنڈ میں. ہاں جی. لیکن اگر میں مسلسل کرتا رہا ہوں تو این ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ کے بعد اس میں اتنی فٹیگ آ جائے کہ پھر میں اس کو ہلا ہی نہ سکوں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے مطلب وہ مسلز بالکل ہی پٹ جائیں گے اور بس اس کے بعد پھر نہیں ہو سکیں گے. تو ریپیئر کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. یہی آرام کا بنیادی اصول ہے، ویئر اینڈ ٹیئر اینڈ دین ریپیئر. تو یہی اصل میں بنیادی اصول ہے کہ آپ جسم کو استعمال کرنے میں بھی کچھ ویسٹ کریں گے، لیکن وہ مینیمم ہونا چاہیے. مینیمم سے مراد یہ ہے کہ مینیمم ریزنیبل، کہ اتنا کم سے کم ہو کہ وہ واقعی آپ کا کام ہوتا رہے، کام میں مسئلہ نہ ہو. تو یہ آپٹیمم سلوشن ہے. ہاں جی. پیسے کے لحاظ سے بھی یہی بات ہے، آپ سارا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، کچھ اپنے اوپر بھی لگائیں گے تاکہ آپ زندہ رہیں اور کام کر سکیں، صحت مند رہیں. ہاں جی. تو وقت اور جسم کی دونوں کی بات ہو گئی، مال کا بھی حال ہے. ہاں جی. یعنی وقت، جسم اور مال تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں کچھ آپ استعمال کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر آپ اس سے کام لیں گے. اب اگر آپ اس نیت سے اپنے اوپر لگائیں گے تو وہ اس ٹارگٹ کا حصہ ہوگا جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. یہ بنیادی اصول ہے دین کی. اب سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بنیادی اصول ہے دین کا. اگر آپ عبادت کے لیے سو رہے ہیں کہ عبادت کر سکوں تو آپ کی نیند عبادت. اگر آپ اپنے اوپر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کام کر سکیں تو آپ کا خرچ کرنا اپنے اوپر یہ عبادت. جیسے حج کے موقع پہ جب انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں نا، حج کے اخراجات میں شامل ہوتے ہیں، اس میں اجر ملتا ہے. ہاں جی. اور اس طریقے سے آپ اپنے جسم کو جو استعمال کر رہے ہیں، آنکھ کو استعمال کر رہے ہیں، کان کو استعمال کر رہے ہیں، زبان کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا آپ کا عبادت میں شمار ہوگا اگر وہ اس عبادت کی نیت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا مطلب بنیادی بات ہے. تو آپٹیمم سلوشن اسی سے آئے. اب دیکھتا ہوں ذرا. یہ میری عقلی باتیں تھیں. یہ کون سی تھی؟ یہ میری عقلی باتیں تھیں. اس پر ایک چیک ہونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے. ہاں جی. تو چیک جو ہے نا کیا ہے، وہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. میں اس سے پوچھوں گا کہ میرا سوچ صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں جی. اب میں اگر سارا کچھ اللہ کے محبت کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے ایک عقلی ماڈل بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بھیج رہے ہیں الحمدللہ، علوم عجیب علوم ہے. اگر اس کے لیے عقلی ماڈل میں نے پریزنٹ کر لیا کہ ایسا کرنا چاہیے، عقلی ماڈل ہے، تو اب میں مجھے پیش کرنا ہے قرآن اور سنت پر. کیا میرا عقلی ماڈل صحیح ہے نہیں ہے؟ اگر صحیح نہیں ہوگا تو توبہ کر لوں گا، اگر صحیح ہوگا تو چلاؤں گا اس کو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دیں اگر تم اللہ کے ساتھ
میرے حبیب اپنی امت کو بتا دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، دیکھو میں نے بات کی نا، میں اللہ کی محبت کے لیے میں ماڈل بنا رہا تھا نا، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا تو میرے اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب مجھے ماڈل اور اعلیٰ مل گیا، اس ماڈل سے اعلیٰ ماڈل مل گیا۔ اب اگر میں سنت کی پیروی کر لوں تو میں عقلی ماڈل میں تو ممکن ہے اپنے لیے کچھ کٹ کر لوں کہ بھائی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، میکسیمم فائدہ کے لیے۔ تو اس میں ٹھیک ہے مجھے وہ چیزیں مل سکتی تھی، لیکن اپنے اوپر زیادہ مجاہدہ کر لوں گا۔ جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب کروں گا تو آپ سے ہم کا طریقہ ہمیشہ آسان ہوا کرتا تھا۔ 2 یا 3 باتیں ہوتی بیک وقت جو کی جا سکتی تھی، اس میں آسان اختیار کرتے، تو لہٰذا میں اس آسان طریقے پہ چلوں گا اور میکسیمم فائدہ حاصل کروں گا، کیونکہ اللہ پاک کی تائید اس کو حاصل ہے۔ تو اس وجہ سنت کی پیروی جو ہے یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اگر میں سنت کی پیروی کرتا ہوں تو اس میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں کمی کی، وہ ہے ہی پسندیدہ۔ تو بس ہمارے پاس قانون یہ آ گیا کہ میں سیرت کو پڑھوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت بڑھا لوں، اس محبت کے ذریعے سے میں سیرت پر عمل کروں اور بہترین نتیجہ پالوں۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ ہر چیز میں ڈھونڈتے تھے کہ آپ سے ہم کا طریقہ کیا ہے، آپ سے ہم نے اس کو کیسے کیا ہے۔ چونکہ محبت تھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وجہ سے اس میں ان کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا تھا، محبت سے سرشار ہو کر کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں راستے پہ، ایک جگہ رفع حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے، جب اٹھے تو نشانیوں سے کچھ پتہ چلا کہ کچھ بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو ساتھی نے پوچھ لیا حضرت جب آپ کو ضرورت نہیں تھی تو کیوں آپ بیٹھے تھے؟ فرمایا ہاں مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن میں چونکہ ایک دفعہ آپ سے ہم کے ساتھ اس طرح سے گزرا ہوں تو آپ سے ہم ادھر تشریف فرما ہوئے تھے، تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اس راستے پہ جاؤں اور میں وہ کام نہ کروں جو آپ سے سب نے کیا ہے۔ اب اس کو کون سی لاجک سے سمجھاؤ گے؟ صرف ایک ہی بات ہے، حب رسول، آپ سے کی محبت۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ چیز حاصل تھی، لہذا انہوں نے زندگی بڑی پیاری انداز میں گزاری ہے، بڑی خوبصورت انداز میں گزاری ہے، بہترین وقت گزارا۔ اگر ہم لوگ آج اس کو سوچ لیں اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں صحابہ کرام کی طرح، تو بس ہمارا کام بن جائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرنا پڑے گا، عقل کو سمجھ دینی پڑے گی۔ تو اس کے لیے تربیت مشائخ یہی کرتے ہیں، تربیت ہو جائے پھر طریقے صحابہ ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یقین جانیے آج کل
یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کو چند لفظوں میں جو بات بتائی، آپ یقین کیجئے کہ دنیا کا بہترین وہ ہے، یعنی جس کو کہتا نا انہیں سمجھ ہے، کیونکہ پورے تصوف انہی چیزوں میں آ گیا کہ ہمارا بنیاد کیا ہے. بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کرنے نہیں ہے، بس یہی بات ہے. جو چیزیں آپ کو اس میں مل سکتی ہے وہ آپ کو اونچی اونچی باتوں میں نہیں مل سکتی. ہاں، اونچے اونچے مقامات پر آپ تب جا سکتے جب آپ ان باتوں میں کامیاب ہوں گے. وہ آؤٹ پٹ ہے، وہ ان پٹ نہیں ہے. وہ آؤٹ پٹ ہے، وہ ان پٹ نہیں ہے. ان پٹ یہ ہے، آؤٹ پٹ وہ ہے. اگر آپ نے اس تک پہنچنا ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے بار بار ادھر آئیں گے. کیسے بار بار ادھر آئیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. جس مقام پہ صحابہ تھے، کیا اس مقام پر آپ ہیں؟ نہیں ہے نا. لہذا آپ کا عمل کمزور ہے، میرا عمل کمزور ہے، ماننا پڑے گا. اب میری تربیت ہو گئی، میں نے اپنے نفس کو قابو کیا، دل کو پاک کر لیا دنیا کی محبت سے، اور عقل کو سمجھ دے دی. اور طریقے صحابہ میں نے اپنے حال کے لحاظ سے حاصل کر لیا، اور میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، سنت طریقے پہ چلتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ابدیت. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر انسان کو ابدیت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، عبدہ کا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اچھا، ابدیت آپ کو حاصل ہو گئی اپنے حال کے مطابق، جو آپ کا حال ہے اس وقت. اس سے آپ کو ملے گی وہ آؤٹ پٹ جس کو معرفت کہتے ہیں. اس ابدیت کے ان پٹ سے آپ کو کیا ملے گا؟ معرفت، جو کہ آؤٹ پٹ ہے اس کا. اس آؤٹ پٹ کے ذریعے سے آپ کے یہ ان پٹ امپروو ہوگا، کیونکہ آپ کی نظر، معرفت کیا ہے؟ نظر تیز ہونا ہے نا. تو پہلے گویا آپ بند آنکھوں سے کر رہے تھے. ہاں جی، جب آپ نے کیا تو تھوڑی سی آنکھیں کھل گئیں. اس تھوڑی سی کھلی آنکھوں سے اب آپ وہی کام کریں گے. ابدیت وہ ذرا بہتر ہو جائے گا. اس سے جو آپ کا مزید آنکھ کھلے گی، یعنی معرفت امپروو ہوگا. اس امپرووڈ معرفت سے آپ کی یہ ابدیت پھر مزید بہتر ہو جائے گی. تو کام تو آپ کا یہی چل رہا ہوگا پوری عمر میں. آپ نے آسمان پہ نہیں چڑھنا، اسی زمین پر رہنا. یہی نماز پڑھنی ہے، یہی روزہ رکھنا ہے، یہی زکوٰۃ دینا ہے، یہی حج کرنا ہے، یہی معاملات صاف کرنے ہیں، یہی معاشرت صحیح کرنی ہے، یہی اخلاق. چیزیں تو یہی ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زندگی گزاری ہے وہی ہے. آپ نے کہاں جانا ہے؟ الحمدللہ ہمیں اپنے خابر نے جو نعمت، الحمدللہ جو اس کے ذریعے جو نعمت ملی ہے وہ یہ ملی ہے. مجھے اپنے شیخ کی بات یاد ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے کچھ ذرا باتیں کی اس طرح، دور کرو دور کرو، یہ راستے کے کھیل تماشے، یہ راستے کے کھیل تماشے ہیں.
بزرگی کی بات ہے. کیا ہے؟ راستے کے کھیل تماشے. تو ہمیں راستے کو کھیل تماشوں میں نہیں الجھنا، ہمیں اصل چیز کرنی ہے، اور اصل چیز یہ اعمال ہے، شریعت پر چلنا ہے. اتنی بڑی سمجھ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ بے شک پوری دنیا میں پھرے، آپ کو اس سے بہتر سمجھ نہیں ملے گی. میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ ہے الحمدللہ. تو بات تو صرف عمل کی رہ جائے گی نا، چیز تو موجود ہے. یہ وہ سادہ سادہ باتیں ہیں جو آپ کو بہترین زندگی کے اصول دے سکتی ہے. آپ بہت ہی زیادہ تفصیلات میں اپنے آپ کو گم کر دے اور یہ چیز آپ کی نہ ہو، آپ خسارے کے سودے میں، اور آپ کو کچھ بھی پتہ نہ لگے، لیکن یہ آپ کرتے رہیں، آپ بہترین کام کر رہے ہیں. اس کی مثال حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے. کہ ایک شخص مثلا لاہور جا رہا ہے، ٹرین میں بیٹھ گیا اور ٹرین کی ساری کھڑکیاں بند ہیں. اس کو راستے میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بھائی گجرا خان کدھر ہے اور گجرا والا کدھر ہے اور جیلم کدھر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور لاہور پہنچ گیا. اس کی منزل لاہور تھی، پہنچنا لاہور تھا، منزل اس نے پا لیا، دیکھا کچھ بھی نہیں. دوسرا شخص ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں، وہ ہر اسٹیشن کو دیکھ رہا ہے، اور راستے میں اب گاڑی کھڑی بھی ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ. اب اس کو وہ جگہ پسند آئی، اس نے دیکھا یار اس کو ذرا تفصیلاً دیکھوں. نیچے اتر کے اس نے تفصیلاً دیکھنا شروع کیا، گاڑی چلی گئی. چلو جی، اس جگہ پہ رہ گیا، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے. یہ وہ بات ہے، سیر سپاٹے میں یہ نقصان ہے. جو اپنے اصل منزل کی تلاش میں ہوتا ہے وہ جو ہے نا ان چیزوں پہ نہیں جاتا. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اصل ہم لوگ لیں، جو اصل ہے. یا